رمضان رضا 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جہان رضا کے ساتھ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ 14 رمضان مبارک کا پروگرام ہے اور ناظرین کرام آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا ظہور احمد دانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لانے والے ہیں اور ایک نئے انداز میں ہمیں فضیلت قرآن بتانے والے ہیں، فضائل قرآن جانیں گے، عظمت قرآن جانیں گے۔ حضرت علامہ ظہور احمد دانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ضرور آپ نے اس پروگرام کو دیکھنا ہے، آخر تک دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ آج قرآن مجید کی حکمتیں، قرآن مجید کے فضائل اور قرآن مجید کی عظمت ہمیں جاننے کو ملے گی۔ آپ نے آخر تک انشاءاللہ اس پروگرام کو دیکھتے رہنا ہے۔ ابھی وقت ہے کلام ربی کا، اور کلام ربی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد نبیل اتاری۔ ان سے گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن مجید فقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز ہو۔ رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ سبحان اللہ۔ یا ایتها النفس المطمئنہ سبحان اللہ۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام تلاوت قرآن مجید فرقان حمید فرما رہے تھے قاری نبیل اتاری، اور وقت ہے نعت کے سیگمنٹ کا، اور نعت کے سیگمنٹ کا نام ہے تعریف مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس سیگمنٹ میں روزانہ ایک نعت شریف پیش کی جاتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری نبیل اتاری۔ ان سے گزارش کروں گا آقا دو عالم نور مجسم علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور فرمائیں۔ رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سبحان اللہ۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ قصیدہ بردہ شریف انشاءاللہ عز و جل پڑھنے کی سعادت حاصل کرنا، آپ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کی
برسے اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو شہ ارد و سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان اللہ محمد سید القولین والثقلین محمد سید القولین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقترب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ میرے مولا سجاتا ہے یہ تو درود کے گجرے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اسی محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہترین واہ 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 سبحان اللہ اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری دی سبحان اللہ نہ سبحان اللہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ سبحان اللہ سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سبحان اللہ سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری اللہ اکبر سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام آمینہ کے لال ہے محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر لائے انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی
پیشانی تیرا در ہو، میرا سر ہو، میرا دل ہو، تیرا در ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید دولانی، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سوالی ہوں، سوالی ہوں، سوالی یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یقین ہے اب کرم اللہ کا ہو جائے گا مجھ پر، محبت آپ کی دل میں بسا لیا رسول اللہ، عطا کر دو مجھے عشق بلال یا رسول اللہ، نہ جاؤں آپ کے در سے میں خالی یا رسول اللہ، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، قاری نبی لطاری سرکار دو جہان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عنایت پیش فرما رہے تھے۔ قصیدہ بردہ شریف تھا اور اس پر تضمین کے اشعار بھی اردو میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، وقت ہے وظائف کی دنیا کا، اور وظائف کی دنیا میں ہم چلیں گے قاری عبدالحمید چشتی صاحب کی طرف اور ان سے جانیں گے آج کا وظیفہ۔ رمضان رضا، رمضان رضا، رمضان رضا، رمضان رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا وظیفہ آپ کی بارگاہ میں لے کر جو میں حاضر ہوا ہوں، اکثر لوگوں کو کمر وغیرہ کا درد رہتا ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے بہترین وظیفہ ہے اور آسان وظیفہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ پڑھا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفا عطا فرماتا ہے۔ کمر کے درد کے لیے فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر لیں، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرماتا ہے۔ وظائف کی دنیا سے قاری عبدالحمید چشتی صاحب آج کا وظیفہ بتا رہے تھے۔ وقت ہے خزینہ علم کا، اور آج خزینہ علم میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر ظہور احمد دانش صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ جدید علوم پر بڑی کمان رکھتے ہیں، جدید انداز میں دنیا کو دیکھتے ہیں، مسائل کو جدید انداز میں دیکھتے ہیں، بڑے نوجوانوں میں خاص طور پر بہت زیادہ سنے جاتے ہیں اور بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے حضرت، آپ کو بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ رمضان رضا، رمضان رضا، رمضان رضا، رمضان رضا۔ حضرت، آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت و شان کیا ہے؟ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبی والعدل والفضل والنظم بالجزم۔ تمام صفات، تمام مکارم اللہ پاک کے لیے، اور درودوں کے تحفے میرے آقا علیہ الصلاۃ والتکریم کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں ممنون و مشکور ہوں جہان رضا کا کہ آپ نے ایک بہترین مشن، ایک بہترین کاز اور ایک بہترین عزم کو لے کر آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے میٹرزم کے اس دور میں آپ اخلاص کے ساتھ اور بے غرض ہو کر آپ دین مدین کی کوشش اور کاوش کے لیے کوشاں ہیں۔ اس پر میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اس پر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے طالب علم کو آپ نے کچھ کہنے کا موقع دیا، اور تاکہ میں بھی اس کاروان تبلیغ دین، اشاعت دین کا حصہ بن کر اپنے حصے کا جو سیکھا وہ آپ علماء، آپ اہل علم کو سنا سکوں۔ جہاں تک قرآن مجید فرقان حمید کا آپ نے عظمت و شان کی بات کی، ایک بنیادی چیز سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے اس کائنات میں جب انسان کو پیدا کیا
آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جی سب سے پہلے دنیا میں تشریف لائے. اللہ کریم نے اس دنیا کا سسٹم نظام چلانے کے لیے اور اپنے پیغام کو اور جو میرے کریم رب کی منشا تھی، جو میرے کریم رب کی رضا تھی، جی اس کو پہنچانے کے لیے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا. جی جب انبیاء کو مبعوث فرمایا تو پھر انبیاء پر الہامی کتابوں کا نزول ہوا. جی اب جب انبیاء پر کتابوں کا نزول ہوا تو توریت، زبور، انجیل، یہ کتابیں اس کائنات میں بسنے والے انسانوں کے لیے رائے ہدایت تھی. جی اب ہوا ایسا کہ میرے کریم رب کی مشیت، میرے کریم رب کا نظام، کہ میرے کریم رب نے اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی، وہ تمام انبیاء، ان انبیاء میں جو اوصاف پائے جاتے تھے، ان تمام انبیاء کے اوصاف کا مجموعہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے سر، میری عظیم ہستی، میرے دل کا چین، سرور کونین نانا حسین علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. جب میرے آقا علیہ السلام کو منبع تمام انبیاء کے اوصاف کا منبع بنایا، تمام انبیاء کے اوصاف کا مجموعہ بنایا، جی تو اللہ کریم نے وہ جو تمام انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں تھیں نا، جی ان میں جو انسان کی بقا، انسان کی اصلاح، انسان کی بہتری اور اپنی مشیت اور منشا کے جو قوانین، ضابطے اور اصول بیان کیے تھے، ان تمام کا مرکز اس کو بنا دیا، سبحان اس کا اللہ. مجموعہ بنا دیا. واہ واہ. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت و شان پر مزید کیا کہا جا سکے. سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید اتنی عظیم کتاب ہے. ایک چھوٹا سا وقت کی طوالت بات طویل نہ ہو جائے، میں کوشش کروں گا اختصار کے بعد ایک چھوٹی سی ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. جی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ناظرین و سامعین کو اس سے فائدہ ہوگا، اللہ جی. نے چاہا تو. انشاءاللہ. ایک مرتبہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک سیمینار ہوا، بلکہ ایک ہاسپٹل کا انسیڈنٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ جی. میرا دین جو ہے، اسلام کتنا پیارا دین ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت دیکھیے گا. سبحان اللہ. ایک ہاسپٹل میں ڈلیوری کا کیس ہوتا ہے، جی اور وہاں پر جو ہے ہاسپٹل میں عموماً شاید پاکستان میں بھی ہوتا ہو، لیکن فورن میں یہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے نا، تو اس کے ہاتھ پر نا ایک کلپ سا باندھ دیتا ہے، اس پر کوڈ لکھ دیا جاتا ہے، مے بی شاید اس کا تعلق والد سے ہو یا کچھ بھی ہو، ایکسیکٹرا کچھ بھی. ہوا ایسا کہ اس ہاسپٹل میں بچوں کی ولادت تھی. 2 بچے ایسے تھے کہ وہ ڈاکٹر جو ہے نا، وہ جو گائنولوجی ڈپارٹ کے لوگ تھے، جی. وہ کلپ باندھنا بھول گئے. اچھا. اب ہوا ایسا کہ وہ بچے جو ہے وہ 2 عورتوں، ظاہر ہے 2 عورتوں نے کلیم کیا، ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی. کلیم یہ کیا کہ بھائی دونوں عورتیں یہ کلیم کری تھی یہ بیٹا میرا ہے. کیا؟ یہ بیٹا میرا ہے. جی اب یہ بہت بڑا ڈسپیوٹ تھا. اب اس پر جو ہے نا، وہاں پر جو ہے نا، وہ ہاسپٹل جو ہے وہ نن مسلم تھی، جی ٹھیک ہے، وہ نن بلیور تھے، وہ تو اسلام پر یقین نہیں رکھتے تھے. تو اب جو بات بتانے والا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت، اسلام کی شان دیکھیے گا، اور آپ بینگ اے مسلم، آپ بڑی خوشی اور مسکراتے ہوئے اور تسلی کے ساتھ کہا کریں گے وی پراؤڈ بی اے مسلم، مجھے اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے. واہ واہ. اب جو میں بات بتانے والا ہوں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. وہاں پر جو ڈاکٹر تھا وہ عیسائی تھا. اس نے کہا کہ بھائی یہاں پر ایک مسلمان ہے. آپ نے دیکھا ہو کہ بعض دفعہ کچھ چیز پوچھنے کے لیے یا بتانے کے لوگ تنقید کے طور پر سامنے والے سے نا بات پوچھ رہے ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے. جی. اور اب اس سے کیا سوال کیا؟ اس سے سوال یہ کیا، یار آپ یہ بتائیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا جو اسلام ہے، آپ کی جو قرآن مجید فرقان حمید کی کتاب ہے، اس میں ہر چیز کا جو بیان ہے وہ ظاہر و باہر ہے. جی تو ہمارا ایک مسئلہ ذرا وہ حل کر کے دکھاؤ. حالانکہ یہ عذرائے تفنن تھا. جی میں قربان جاؤں، خدا کی قسم مجھے اپنے مسلمان ہونے پر رشک ہے، سبحان اور میں اللہ. اس دنیا میں سبحان بسنے والے تمام مسلمز کو کہتا ہوں کہ آپ اس بات پر فخر کیا کریں. اور نن بلیور کو یہ کہتا ہوں جو اسلام پر یقین نہیں رکھتے، آپ میرا دین پڑھ کے تو دیکھیں. سبحان اللہ. ہم آپ سے دور دور سے، آپ اصل میں آپ نے ہمیں اسٹڈی نہیں کیا. آپ کی جو ہمارے بارے میں رائے ہے وہ دوری کی بنیاد پر ہے. آپ اس رائے کو اس صورت میں آپ ہم پر آرگومنٹس کیجیے گا، کوشچن کیجیے گا جب آپ ہمارے دین کو پڑھیں. آپ پڑھ کے تو دیکھیں. ابھی اگلی جو میں بات بتانے والا ہوں، اس سے کہا یار یہ قرآن مجید فرقان حمید میں سب چیزوں کا بیان ہے، ذرا یہ بتاؤ کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ بچہ کس کا ہے. اللہ. اب مجھے بتائیں، ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ یہ سوال کر دیا، بندہ سوچے گا یار قرآن مجید سے اس بچے کا فیصلہ کیسے کروں بھائی. جی بالکل. قربان جاؤں. اس نے کہا یار یہ میں تو کوئی اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، اگر آپ ڈاکٹر صاحب مجھے اتنا ٹائم دے دیں کہ ہمارے علامہ صاحب ہیں، جی. اگر مجھے اتنا موقع دے دیں میں ان سے ذرا پتہ کر لوں اللہ. کہ آپ اگر وہ علامہ صاحب مجھے بتا دیں. وہ گئے علامہ صاحب کے پاس گئے. علامہ صاحب نے کہا کیا ڈسپیوٹ ہے؟ بولا وہ 2 بچوں کی ولادت ہے، ایک بچہ ہے ایک بچی ہے، اور ڈسپیوٹ یہ ہے کہ ہر عورت یہ کلیم کر رہی ہے میرا بیٹا ہے. آپ بتائیں. انہوں نے کہا کوئی پریشانی والی بات نہیں، اس کا سولوشن ہے. انہوں نے کہا حضرت سولوشن ہے قرآن مجید سے؟ انہوں نے قرآن مجید سے مانگا ہے. بولا ہاں. آپ یقین کریں، کیا؟ انہوں نے
اس شخص سے کہا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں للذکری مثل حظ الانثیین، جو مرد ہے نا جی ان کے لیے وراثت میں ڈبل حصہ ہے نا. جی آپ ایسا کریں، قرآن مجید فرقان حمید سے میں اس آیت سے نکالتا ہوں، آپ ایسا کریں وہ جو مائیں ہیں نا جی ان کی ماؤں کے دودھ کا ٹیسٹ کرواؤ، جس کا بیٹا ہوگا اس کی کیلریز زیادہ ہوں گے، اللہ اکبر، بیٹی کی بنسبت اس کے کیلریز زیادہ ہوں گے. سبحان اللہ، اس میں بیٹی کی جو بچی کی ماں ہوگی اس کی بنسبت جو بیٹے والا ہوگا اس میں کوئی دگنا جو ہے نا وہ وائٹامنس یا میڈیکلی جو ہے نا وہ اس دودھ میں جو ہے نا وہ جو صلاحیت ہے وہ بڑھ کر ہوگی. سبحان اللہ. جب واپس آئے اس نے کہا حضرت میرے پاس تو جو سولوشن تھا ہمارے علامہ صاحب نے کہا ہے کہ بھائی یہ ہے معاملہ. جی جی جب ٹیسٹ کیا گیا جی، تو سبحان اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، الحمدللہ سبحان اللہ، ان دونوں ماؤں کے دودھوں کا جب ٹیسٹ کیا گیا تو ثابت یہ ہوا کہ جس کا بیٹا تھا نا وہ واقعی بیٹی والی جو خاتون تھی جی، اس سے زیادہ جو ہے نا اضافی اس میں خواص پائے جا رہے تھے. سبحان اللہ. تو میرا دین تو اتنا پیارا دین ہے، میرا دین تو اتنا خوبصورت دین ہے. نوجوانوں آپ اسلام کو پڑھو یار، اسلام آپ کو کہیں پر بھی ہڈل نہیں ہے، بیریئر نہیں ہے. آپ اسلام کے قریب تو آپ اتنا بڑا سولوشن. آپ لوگ آرگومنٹ کرتے قرآن مجید فرقان حمید میں بتائیں یہ چیز، میں کہتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید کو تسلی سے پڑھیں، اعتماد کے ساتھ پڑھیں، تحمل کے ساتھ پڑھیں. قرآن آپ کے ہر مسئلے کا حل ہے، معاشی مسائل، طب کے مسائل ہوں، کچھ اور مسائل ہوں، گھریلو ڈسپیوٹ ہے، ہر مسئلے کا حل قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. خوبصورت گفتگو حضرت علامہ صاحب سے ہو رہی ہے. حضرت ایک سوال یہاں یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں غور و فکر کیسے کیا جائے، تھنکنگ جو ہے وہ کیسے کی جائے، اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید آپ لفظ قرآن کہہ رہے ہیں. جی قرآن وہ کتاب ہوتی ہے جو کثرت کے ساتھ، تکرار کے ساتھ اور زیادہ پڑھی جانے والی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں غور و فکر اور قرآن سے بہتر تدبر اور تفکیر کا پیغام کون دیتا ہے؟ واو، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی وحی اتنی بڑی کاز، اتنی بڑی کمپین، اتنا بڑا عزم اور انسانیت کے لیے سیکھنے کا اور سوچنے کا اور تھنکنگ کے حوالے سے کتنی بہترین دلیل ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. اللہ ارے اپنے رب کے نام سے پڑھو. اللہ اس کائنات میں تمہارے لیے مظاہر عالم میں بڑی بڑی چیزیں مخفی ہیں، اللہ، بڑی بڑی چیزیں مخفی ہیں. تمہیں تھنکنگ کا ایک پیغام دیتا ہے قرآن. پھر کہا افلا یتدبرون القرآن. ارے یہ قرآن منبع علم ہے، واو واو، قرآن میں ہر خشک و تر کا علم موجود ہے. سبحان اللہ. پھر افلا یتدبرون القرآن، پھر تفکرون کے لفظ ہیں، پھر تنظرون کے لفظ ہیں. جی ٹھیک ہے، افلا ینظرون، اور تم نہیں دیکھتے ہو. جی، یہ نظر جو ہے یہ نظر تقاضا کرتی ہے فکر کا. اللہ، تو قرآن کبھی ینظرون، کبھی جو ہے نا یتدبرون، اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے اس بشر کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تم سوچو، فکر کرو. تمہاری ہر فکر، ہر نظریہ، ہر سوچ کا سولوشن قرآن مجید فرقان حمید میں تمہیں ضرور ملے گا، سبحان اللہ، ملے گا اور ضرور ملے گا. سبحان اللہ. حضرت فتنوں کا زمانہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں گلی کے ہر نکڑ پر ایک نیا فتنہ، سوشل میڈیا پر نیا فتنہ، ہر کسی کی اپنی اپنی بولی، اپنی اپنی سوچ. اور مجھے تو یوں لگتا ہے کہ چاروں طرف سے اسلام پر فتنے جو ہیں وہ حملہ آور ہوئے ہوئے ہیں. حضرت فتنوں کے اس زمانے کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا گیا تھا کہ یہ زمانہ کیسا ہوگا اور فتنوں سے ہمیں کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اس پر بھی ارشاد فرمایا. آپ نے بہت ہی پیارا سوال کیا جو آج کے ناظرین و سامعین کے لیے نہایت ہی ناگزیر ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جو الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ، جن کا کہنے سے اور لکھنے سے تعلق ہے، جن کی بات مؤثر ہے اور دین کے حوالے سے وہ ایک مؤثر شخصیت ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اس پر عوام کو مطلع کریں. جی ہوتا ایسا یہ ہے کہ شیطان اللہ کی بارگاہ سے مردود، یہ نیکیوں کے لبادے میں بھی آپ سے غلط کام کرواتا ہے. اور آپ کو اتنے کئی واقعات ملیں گے جس میں اس شیطان نے بشر سے عبادت کروا کے گناہ کروایا. اللہ اکبر. عبادت اور ریاضت اور تہجد گزاری کروا کر بھی اس نے انسان کو عقائد کے معاملے میں ایک ایسی نہج پر لا کھڑا کر دیا کہ بعد میں وہ خاتمہ بالخیر کی بجائے خاتمہ بالکفر ہوا. اللہ، تو آپ خود بتائیں کہ شیطان ہمارے تعاقب میں ہے. جی یعنی دنیا میں دو حزب ہیں، دو گروہ ہیں، دو لشکر ہیں، ایک حزب الشیطان اور ایک حزب اللہ. جی، ایک اللہ کا لشکر ہے اللہ، اور ایک شیطان کا لشکر ہے. اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے ہم کس لشکر کا حصہ بنے. فتنے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے. کیا فتنوں کے سامنے میں آپ اور ہم سب سرنڈر کر جائیں؟ نہیں. سرنڈر تو وہ کرے جس کے پاس سولوشن نہیں ہے. الحمدللہ with the blessing of God we have lot of a solution. کیا بات ہے، ہمارے پاس بہت سارے سولوشن ہیں. تو فتنے کا دور ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مفہومی حدیث ہے
کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں لیٹا ہوا بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا، بیٹھا ہوا کھڑے سے بہتر ہوگا، کھڑا جو ہے وہ پیادہ سے بہتر ہوگا، پیادہ سوار سے بہتر ہوگا۔ اب صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ جب ایسا زمانہ ہوگا ہم کریں کیا؟ بھائی فتنے تو ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مفہوم حدیث عرض کرتا چلوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا سولوشن یہ بتایا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے گھر میں نا سجدہ گاہ کا رخ کر لو، گھر میں سجدہ گاہ، گھر میں سجدہ یعنی گھروں میں بند ہو جاؤ ان فطروں سے بچنے کے لیے، اور سجدہ گاہ یعنی اللہ کی بارگاہ میں ریاضت عبادت۔ اور کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کی گیدرنگ بڑی ہوتی ہے نا، کہتے ہیں نا کہ جو زیادہ بولتے ہیں اس سے خطا کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، جو زیادہ انفلوئنس میں رہتا ہے اس سے بھی خطا۔ آپ مجھے پتہ ہے ایک کامن سی بات آپ سے عرض کروں، آپ نے دیکھا ہوگا بزرگان دین کی سیرت میں ہمیں تنہائی زیادہ ملتی ہے، جی بالکل ایسے، خلوت زیادہ ملتی ہے۔ بالکل ایسے، وہ مجمع سے بھاگے، اس کی بھاگنا نہیں تھا، بنیادی طور پہ مجمع سے اعراض کرنا اس کی بنیادی مقصد یہ تھا کہ مجمع میں کئی چیزیں ہوتی ہیں جس سے بچنا جو ہے بہت ضروری تھا۔ انہوں نے خلوت میں اپنے کریم رب کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ جی جی ٹھیک ہے، اچھا حضرت ایک اور سوال یہاں، جب فتنوں کا ذکر ہوگا اور موجودہ دور کے فتنوں کو آپ ہم سے کہیں زیادہ بہتر انداز میں جانتے ہیں، اور امت بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مختلف گروہ، مختلف نظریات، مختلف افکار میں امت جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو حضرت یہ بکھری ہوئی امت کے اتحاد کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کا کیا پیغام ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے میرا دین تو سکھاتا ہی جمعیت ہے، سبحان اللہ۔ میرا دین تو سکھاتا ہی اتحاد ہے۔ میرے دین نے عرب کے ان صحراؤں میں جب بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جی جب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبھی گھوڑا دوڑانے پر جھگڑا، جی کبھی پانی پلانے پر جھگڑا، یوں ہی ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی تھی تلوار ان میں۔ جی ارے چھوٹی چھوٹی باتوں پر میرا دین تو ان لوگوں کو ایسا بنا گیا، میرے دین نے ان کے اندر ایسی جمعیت کی کہ وہ قبائل جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے وہ متحد ہو گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے جی میں آپ سے شیئر کروں گا اپنے ناظرین و سامعین سے بھی۔ قرآن مجید میں میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ ثم اورثنا کتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ یہ جو قرآن مجید ہے نا اس کا ہم نے وارث بنایا۔ اے اللہ کن کن کو وارث بنایا؟ اللہ، اب اس سے پہلے ایک چیز بتا دوں، اس معاشرے میں نا سب کے سب لوگ، علامہ صاحب، سب کے سب لوگ 100% ہوں ضروری نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، معاشرہ بالکل ایک ہارٹ بیٹ لیئرز کی طرح ہے، اوپر نیچے۔ جی کوئی بہت اچھا آدمی ملے گا آپ کو، جی کوئی متوسط ملے گا، کوئی ایسا ہوگا کہ وہ مطلب اتنا اچھا نہیں ہوگا۔ جی آپ دیکھیں، یعنی آپ قرآن مجید فرقان حمید کا مزاج دیکھیں، کتنی خوبصورت انداز میں میرے کریم رب نے فرمایا کہ ہم نے وارث بنایا۔ اے اللہ کن کو وارث بنایا؟ ہم نے ان کو وارث بنایا بھائی، کن کو وارث بنایا؟ ہم نے ان کو چنا۔ کن کو چنا ہے مالک؟ ان کو چنا جو ظالم لنفسی، انہوں نے اپنے جو نفس ہے نا، جی اپنی خواہشات ہیں، اپنی ذات پر ظلم کیا۔ اللہ، لو یار یہ بھی وارث ہے بھائی۔ اللہ، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ علامہ صاحب اگر میرے مزاج کے خلاف کوئی بات کرتے تو میں اس کو راندہ درگاہ کر دیتا ہوں، سر میرے پاس تو برداشت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا دیکھیں مقتصد۔ قرآن نے، میں کہتا ہوں سائیکولوجی کا کتنا خوبصورت امتزاج ہے، واہ، انسانی مینٹلی اپروچ کا کتنا لحاظ رکھا ہے۔ واہ، مقتصد یعنی وہ جو درمیانی راہ، وہ متوسط طبقہ، وہ جو نیکیوں میں متوسط ہے، جی مقتصد کا لفظ استعمال کیا اس کے۔ جی اے اللہ پھر اور بھی کوئی طبقہ ہے جس کو تو نے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے وارث قرار دیا؟ میرے رب نے گناہگار کا لحاظ بھی رکھا اللہ، کیونکہ وہ توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا نا، واہ، 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 ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، اب جو سب سے ایکسٹریم لیول پر ہوگا، جو اپنے قریب رب کی جو ہے نا وہ اپنے قریب رب سے لو لگانے کی معراج کو پہنچا ہوگا، وہ کون ہے؟ سابق الخیرات۔ ارے وہ نیکیوں میں بازی لے جانے والے ہیں، سبحان اللہ، وہ نیکیوں میں بازی لے کے جانے والے واہ، ہیں۔ واہ، واہ، ثابت یہ ہوا قرآن مجید فرقان حمید سے کہ ہمیں اس ترازو پر اگر ہم یہ تولیں کہ اس کائنات میں بسنے والا ہر شخص وہ ولایت کی معراج کو پہنچے تو ایسا ممکن نہیں، یہ فطرت کے بھی خلاف ہے اور ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جب گناہ گار توبہ کرے گا تو توبہ کا دروازہ بھی تو ہے نا، جی تو گناہ گار توبہ کے ذریعے اپنے کریم رب کا جو ہے نا وہ اپنے قریب رب کی جو ہے نا وہ عظمت و شان کو پہنچے گا، جی سلوکی رہتا طے جی، کرے گا۔ تو اس جی، سے ثابت یہ ہوا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو برداشت بھی کریں، اور اگر کوئی خطا ہے، کوئی کمی ہے تو اس کو حل کی طرف لے کر جائیں۔ جی ہم فوراً سے کسی کو مذہب کے نام پر یا میرے مزاج کے خلاف ہے اور میں مذہبی قدغن لگا کر اس کو یا تو دین سے فارغ یا اس کو مسلک سے فارغ یا اس کو اس اعتبار سے، اس میں بڑا اعتدال کا پہلو رکھنا ہوگا، جی ورنہ جہاں میری برداشت ختم ہوئی
شیطان مجھے مشورہ دے گا ڈاکٹر صاحب یہ بندہ اچھے طریقے سے آپ کی گرفت میں آیا ہے، لہٰذا اس کو کہیں نہ کہیں کوئی ایسی دلیل دے کر اس کو چاروں شانے چت کر دیں. ایسا نہیں کرنا ہوگا ہمیں جمعیت کو پیدا کرنا ہوگا، ہمیں اخلاقی قدموں کا لحاظ رکھنا ہوگا. بے شک بے شک بے شک. اچھا حضرت، یہاں آخری سوال آج کے پروگرام کا کہ نئی نسل کو ہمیں دین سے مانوس کرنا ہے حضرت، اور دین سے مانوس کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید نے کوئی فارمولہ ہمیں دیا ہے؟ سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید ایک مشفق صاحبان کی طرح ہمارے ساتھ ساتھ ہے، ہم اس سائے کو محسوس تو کریں. جی. قرآن مجید فرقان حمید اس ماں کی کوکھ سے لے کر لحد تک واہ واہ. ایک مشفق صاحبان کی طرح ہمیں ہر لمحے ہر قدم پر ہمیں سلوشن دیتا ہے. نوجوان طبقہ کسی ملت کسی قوم کا بہت بڑا ایسڈ ہوتا ہے. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انرجیٹک ہوتا ہے، چیزوں کو قبول کرنے، چیزیں جی. کرنے، اس حوالے سے اس کے اندر انرجی ہوتی ہے. جی. قوت ارادی بوڑھوں سے زیادہ اس کے اندر ہوتی ہے. جی. سماج سوسائٹی کا ایک بڑا انفلوئنس ہوتا ہے، مؤثر ہوتا ہے نا وہ. جی. اب بابا جی سے 60 سال یا 70 سال کے بابا جی سے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جو انرجی آپ 17 یا 18 یا 20 سال یا 21 سال یا 25-30 سال کے شخص سے ایکسپیکٹ ہوتے. قرآن مجید فرقان حمید اس حوالے سے ہمیں ایک بڑا بہترین ٹول بتا دیتا ہے. وہ کیا بتا دیتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا، یہ جو طبقہ ہے نا، جب آپ کسی کو واضح و نصیحت کریں، کیونکہ اس طبقے کو ہم نے سمجھانا ہے نا، بڑوں نے سمجھانا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ ان کو نا مواعظ حسنہ کے ساتھ نا قریب کریں. اچھا. اوے تو نے جھوٹ بولا، چل جھوٹے پر تو اللہ کی لعنت ہے. یہ مزاج ہمیں روا نہیں رکھنا ہوگا. پھر یہ کہا گیا کہ بھائی تم اگر ان سے کہیں مجادلہ ہوتا ہے نا، تمہارا کوئی مباحثہ ہوتا ہے، تو مباحثے میں تمہیں جو ہے نا جادلو، ان کے ساتھ جو ہے نا جادلو باللاتی ہی احسن. بھائی اگر ان سے کوئی مباحثہ بھی ہوتا ہے نا، یہ نوجوان، تو ان کو تم ایسے ہی مذہب کے قریب کر سکتے ہو. کیسے کر سکتے ہو؟ مباحثہ ہو جائے نا اعتدال تحمل کے ساتھ بھائی، اچھے طریقے سے بالاحسن، بہترین، اس میں تبدیل کا سیگا، بہترین انداز میں بھائی ان کے ساتھ جو ہے نا مباحثہ بھی کرو. مباحثہ سے انکار نہیں، ظاہر ہے وہ آرگومنٹس لے کر آ رہا ہے، وہ سوال لے کر آ رہا ہے، یہ کام کیسے ہوا، ثابت کرو قرآن سے، یہ کام سے. تو ہمیں یہ بات بڑے اعتدال کے ساتھ سمجھنی ہوگی کہ اس نوجوان کو کہنے کا حق دیا جائے، اور علامہ صاحب صاحب علم اس سوال کو سننے کا ظرف بھی اپنے اندر رکھیں. تو پھر ہم ان نوجوانوں کو دین سے مانوس کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. ناظرین کرام، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، پروفیسر ڈاکٹر علامہ ظہور احمد دانش صاحب دامت برکاتہم العالیہ قرآن مجید فرقان حمید کی شان بیان فرما رہے تھے، اور کیسی عظمتیں انہوں نے بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ تادیر ہم پر قائم و دائم رکھے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.